اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے اپنے پروگرام خیراج تحسین کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ایم یعقوب علوی، اور آپ دیکھ رہے ہیں ICV نیوز نیٹ ورک۔ ناظرین کرام، بڑے دکھ کے ساتھ، بڑے درد کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ ماہ دسمبر جو بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، اور چند دنوں کے بعد یہ ماہ دسمبر ہمیں دکھی کرتا ہوا، پھر تنہائیوں میں دھکیلتا ہوا ختم ہو جائے گا۔ یہ ماہ دسمبر کا وہ مہینہ ہے جس میں ایسے ناقابل تلافی سانحات رونما ہو چکے ہیں، جن کا دکھ، جن کا درد، جن کا کرب، جن کی دہشت، جن کی وحشت ہم صدیوں تک نہیں بھلا سکیں گے۔ ناظرین کرام، سارے سانحات کا نام لیتے ہوئے لرز جاتا ہوں، خوف زدہ ہو جاتا ہوں، دکھ اور درد کی وادی میں چلا جاتا ہوں اگر سارے دکھوں کا نام لوں۔ مگر آپ کی یاد دہانی کے لیے مجھے یہ آپ کو ریوائز کروانا پڑتا ہے۔ وہ نونہالان وطن کا خون جو پشاور میں ہوا، کون بھلا سکتا ہے؟ سکوت ڈھاکہ جس سے یہ وطن عزیز دو لخت ہو گیا، یہ دکھ بھلا کون بھلا سکتا ہے؟ اس کے محرکات ایک علیحدہ ٹاپک ہے، طویل ٹاپک ہے، بڑا تحقیقاتی کام ہے۔ وہ انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو اس پر بھی تذکرہ کریں گے، مگر ابھی صرف دکھ کی بات کرتے ہیں، درد کی بات کرتے ہیں، اس ایک خوفناک سانحہ کی بات کرتے ہیں جو پاکستان کی کروڑوں عوام کو دکھ اور درد بھری وادی میں دھکیل کر چلا گیا۔ وہ سانحہ بھلا کون بھلا سکتا ہے؟ وہ سانحہ پاکستان کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی محترمہ بے نظیر بھٹو کا لرزہ خیز قتل ہے، جو اسی ماہ دسمبر کی 27 تاریخ کی ایک سرد شام کو لیاقت باغ جو خونی باغ ہے، اس کے اندر پہلے بھی ایک وزیر اعظم کا خون ہو چکا۔ اسی لیاقت باغ میں ایک جم غفیر سے خطاب کرنے کے بعد، جذبہ حب الوطنی سے لبریز خطاب کرنے کے بعد، ظالموں نے، حاسدوں نے، فاسقوں نے، فاجروں نے، جابروں نے، ظالموں نے خون میں نہلا دیا، اور بی بی نے ایک جم غفیر سے خطاب کے بعد جام شہادت جو نوش کیا،
تو قیامت تک کے لیے امر ہو گئی. وہ بی بی شہیدہ ہیں. ہماری دعا ہے اس رب ذوالجلال کے حضور کہ رب ذوالجلال محترمہ کے درجات کی بلندی کے ساتھ اسے اپنی جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ سے اعلیٰ مقامات عطا فرما. وہ شہیدہ مستحق ہیں اعلیٰ مقامات کی. اس نے ساری زندگی صعوبتیں جھیلنے کے علاوہ کچھ نہیں کیا. اس کی زندگی کا لمحہ لمحہ محفوظ ہے. مجھے فخر ہے، میں پراؤڈ فیل کرتا ہوں کہ میں نے بی بی شہید کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ایک 1200-1400 سے زائد صفحات پر یہ خراج تحسین کا تحفہ پیش کر کے میں فخر محسوس کرتا ہوں. یہ تحفہ، یہ خراج تحسین وہ تحفہ ہے جس میں شہید بی بی کے لیے خراج تحسین کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. بی بی کو چاہنے والے، بی بی سے محبت کرنے والے کروڑوں عوام کے تاثرات، دل گداز تاثرات اس تحفہ گلدستہ خراج تحسین میں موجود ہیں. ناظرین کرام، میں بہت تسکین محسوس کرتا ہوں میں بہت تسکین محسوس کرتا ہوں جب میں اپنی تصنیف کو اپنے سامنے دیکھتا ہوں، اپنے ہاتھوں میں تھامتا ہوں اور مجھے تشفی ہوتی ہے، بی بی کی یاد تازہ ہوتی ہے. اور جب میں اس میں صفحات الٹتا ہوں تو واہ، ایک ایک لمحہ اس کے اندر مجھے محفوظ نظر آتا ہے. ناظرین کرام، یہ خراج تحسین کا تحفہ اللہ کے فضل و کرم سے اپنے آخری مراحل میں ہے. انشاءاللہ میری زندگی نے ساتھ دیا تو یہ میں پبلک کروں گا. یہ بی بی سے محبت کرنے والوں کے ہاتھوں میں ہوگا، اور ان کے ڈرائنگ روم کی اور ان کے کمروں کی زینت ہوگا، کیونکہ یہ تحفہ ہر کوئی بی بی سے محبت کرنے والا اپنے سرہانے رکھے گا، سرہانے. اور جب چاہے گا بی بی کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اس کی ورک گردانی کرے گا، ورک الٹے گا، اور بی بی کی زندگی کا لمحہ لمحہ اسے بی بی کی یادوں کو تازہ کرنے کا باعث بنے گا. ناظرین کرام، بی بی کے لیے ایک پیپلز پارٹی کے دانشور جن کو میں بہت پیار کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جنہوں نے بی بی کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ایک دل گداز، سحر انگیز کلام پیش کر کے ہمارے دلوں کو جیت لیا، ہمارے دل و دماغ میں ثبت ہو چکے ہیں. وہ چودھری اعتزاز احسن صاحب ہیں. چودھری اعتزاز حسن ایک نامور وکیل ہیں. ابھی اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ اور لمبی زندگی عطا کرے، اور وہ ملک و ملت کی اور بی بی شہید سے ایسے ہی محبت کرتے رہے جس طرح وہ ان کی زندگی میں کیا کرتے تھے. بی بی نے، چودھری صاحب نے بی بی کی شہادت کے بعد جو کلام پیش کیا وہ اتنا حساس کلام ہے کہ دلوں کو چھو لیتا ہے. میں آپ کی نظر کرتا ہوں، وکیل صاحب فرماتے ہیں کہ قوم کی ایک بہادر بیٹی لوٹ کے جب وطن کو آئی، کس
ظالم نے حکم دیا اور کس بندوق سے گولی آئی، تیر انداز ستمگر قاتل کیسے اوجھل ہو بیٹھے ہیں، قاتل کی دہلیز سے کیوں کر خون کے دبے دھو بیٹھے ہیں۔ ناظرین کرام، بی بی کی شہادت کو ایک طویل عرصہ گزر چکا، 18 سال کا ایک طویل عرصہ ہوتا ہے، لیکن محبت کرنے والوں کو وہ نہ 18 ماہ بھی نہیں لگتا بلکہ 18 دن لگتا ہے، کیونکہ یہ ماہ دسمبر کا مہینہ، یہ ماہ دسمبر کی 27 تاریخ بی بی کے سارے دکھ لے کر ان کے سامنے آ کھڑی ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، رب ذوالجلال کے باب برکت نام سے جو دلوں کے بھید جاننے والا ہے، سارے جہانوں کی وہی ذات ہی ہے جو عالم الغیب ہے، جو غیب کی باتیں جانتا ہے، بلکہ وہ عالم الغیب ایسا عالم الغیب ہے، ایسا قوت والا ہے، ایسا حکمت والا ہے، ایسا دانائی والا ہے کہ وہ کالی کالی سیاہ راتوں میں، کالے کالے پہاڑوں کی بلند چوٹیوں پر، کالی کالی چیونٹیوں کے چلنے کی نہ صرف پیروں کی آواز سنتا ہے بلکہ دیکھتا بھی ہے۔ وہ ہے عالم الغیب رب ذوالجلال، جس کے لیے رب نے فرمایا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہی پاک ذات ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھتی ہے۔ ناظرین کرام، دنیا کی تاریخ گواہ ہے، آپ تاریخ کے اوراق کی ورق گردانی کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان سمیت ایسے بے شمار بے گناہ لوگوں کے بہائے خون سے بھری پڑی ہے، جن کے قاتل دنیا کے بنائے ہوئے قانون کے شکنجے میں تو آنے کی دور کی بات، دور دور تک ان کا سراغ بھی نہ لگایا جا سکا۔ ناظرین کرام، بالکل اسی طرح محترمہ بے نظیر کے قاتل، وہ حاسد، وہ فاسق، وہ فاجر، جنہوں نے ظلم کے پہاڑ توڑتے ہوئے محترمہ کو خون میں نہلایا، وہ بھی ایسے ہی ہیں۔ ان کو بھی ایک تمام سہولتوں کے باوجود، تمام انویسٹیگیشنز کے باوجود، تمام ایجنسیوں کی تحقیقات کے باوجود، برطانیہ کی اسکاٹ لینڈ اور اقوام متحدہ کی تحقیقات کے باوجود کوئی سراغ نہ لگایا جا سکا۔ مگر یاد رکھیں، وہ قاتل قانون کے شکنجے سے تو بچ سکتے ہیں مگر اس رب ذوالجلال کے قہر سے نہیں بچ سکتے جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ ان میں سے کچھ جہنم واصل ہو چکے، کچھ رہ گئے ہیں تو وہ بھی اپنی موت آپ مر رہے ہیں، کیونکہ بی بی کا خون ان کو
تسکین کا ایک لمحہ بھی میسر نہیں آنے دیتا، مگر بی بی محترمہ شہیدہ جام شہادت نوش کر کے امر ہو گئیں۔ وہ آج بھی گڑھی خدا بخش میں ان کے مزار پر انوار ہیں۔ لوگوں کا تانتا بندھا رہتا ہے اور بی بی سے محبت کرنے والے کوئی پل بھی خالی نہیں جانے دیتے۔ جب وہ رب ذوالجلال کے حضور ہاتھ اٹھا کر بی بی کی کامل مغفرت، بی بی کے درجات کی بلندی اور جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقامات کی دعائیں نہ کر رہے ہوں۔ ناظرین کرام، یہ سب کچھ آن دا ریکارڈ ہے۔ دنیا بھر کے لوگ جو دیکھنا چاہیں وہ گڑھی خدا بخش میں آ کر بی بی کے روضے پر، بی بی کے مزار پر انوار کو دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس ماہ کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ صرف اور صرف شہیدہ کو خراج تحسین پیش کرنے کا مہینہ ہے۔ میں جہالوں سے، پاکستان بھر سمیت دنیا بھر کے جہالوں سے استدعا کرتا ہوں کہ میری بی بی کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں کریں، ان کی مغفرت، کامل مغفرت کے لیے دعائیں کریں اور ان کو یاد کر کے تشفی کا احساس محسوس کریں۔ یہ نعمت صرف ان لوگوں کے لیے جو بی بی سے محبت کرنے والے ہیں۔ یہ حاسدین، فاسقین، فاجرین کے لیے یہ نعمت کبھی بھی میسر نہیں آتی۔ ناظرین کرام، یہ میری تصنیف خراج تحسین تکمیل کے آخری مراحل میں ہے۔ میں دنیا بھر میں بسنے والے پاکستانیوں سے جو بی بی سے محبت کرنے والے ہیں، جو بی بی کے دکھ کو، بی بی کے درد کو، بی بی کے ٹرائلز کو، بی بی کے ٹربلیشنز کو، بی بی کے زندگی بھر کے مسائل کو اور بی بی کے ان دکھوں کو جو بی بی نے جھیلے محسوس کرتے ہیں، اپنے کمنٹس اس میں شامل اشاعت کروانے کے لیے وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن، کسی ہچکچاہٹ کے بغیر مجھے اپنے کمنٹس بھجوا سکتے ہیں۔ میں انشاءاللہ وہ کمنٹس اس کے اندر شامل کر کے تشفی محسوس کروں گا۔ ناظرین کرام، یہ پروگرام کی طوالت ہمیشہ میرے لیے مسئلہ بانی رہتی ہے۔ اگر یہ طوالت بڑھ جاتی ہے تو ہمارے ناظرین، کچھ ناظرین جو بی بی سے محبت کرنے والے ہیں ان کے لیے تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو نئے دیکھنے والے ہیں شاید ان کے لیے تھوڑی سی اکتاہٹ کا باعث ہو۔ میں ان کی اکتاہٹ کا خیال رکھتے ہوئے اپنے پروگرام کو کلوزنگ کی طرف لاتا ہوں اور اپنے ناظرین سے اگلے پروگرام تک، بی بی کو خراج تحسین پیش کرنے کے نیکسٹ پروگرام تک اجازت چاہتا ہوں۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔